ہمیں بھی پتا ہے میڈیا میں لفافے لیے ہوئے ہیں، لسٹ خدا نے جاری کی ہوئی ہے، ان کی شکلوں پہ لانتے ہیں، نہیں آپ نے لفافہ تک لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نقیب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں UK1 نیوز۔ جی تو ناظرین، آج اس پروگرام کے اندر شہباز گل نے جب سلیم بخاری کو لفافہ صحافی کا لفظ استعمال کیا تو وہ انتہائی غصہ ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام میں وہ کیا رپلائی کرتے ہیں۔ ایک تو شہباز گل صاحب بہت قابل یعنی احترام ہے ہمارے لیے، انہوں نے ہمیں بتایا آج کے ماضی کی جو پارٹیاں تھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ PMLN تھی، ان میں اور PTI میں اس اعتبار سے رتی بھر بھی فرق نہیں ہے کہ وہ پرسنالٹی کلٹ پر وہ مبنی تھی اور پرسنالٹی کلٹ پر یہ مبنی ہے کہ عمران خان صاحب سے جو پارٹی شروع ہوتی ہے اور وہیں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرے لیے بڑا حیران کن انکشاف ہے جو انہوں نے آج فرمایا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے سر، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ایسا ایک فرق ہے سر، ذرا مجھے بات پوری کر لینے دیں، میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے، مجھے ذرا بات پوری کر لینے دیں۔ جی میں عمران خان بات کروں پر گل صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آئی ایم انلائٹنڈ ٹوڈے کہ ماضی والوں میں اور اس پارٹی میں کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ پچھلے جو تھے ان کا باپ بھی کرپٹ، ان کا بیٹا بھی کرپٹ، ان کا بھتیجا بھی کرپٹ، ان کے سارے کرپٹ، خاندان کرپٹ تھا۔ ماشاءاللہ اس اعتبار سے PTI بھی کافی یعنی خود کفیل ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں نام لے دیتا ہوں، ورنہ وہ سب لوگ جن کو عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے چور اور ڈاکو کہتے تھے، ان میں سے 40% ان کی کیبنٹ کے ممبر ہیں جو PMLN کے اور PTI کے جو پیپلز پارٹی کے وزیر ہوتے تھے۔ اس پر بھی ذرا تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ دوائی لینے گیا بھاگ گیا، جی یہ بھی کہا جاتا ہے، تو پھر ایک بھاگے تو اور لوگ بھی ہیں نا، تو ہر لحاظ سے ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ پیرلل لائنز کی طرح سے چل رہی ہیں، کیونکہ ایک احتساب کا نعرہ تھا جس نے عمران خان صاحب کو مختلف بنایا تھا، مگر پھر ہم نے دیکھا یہ کہ وہ احتساب جو ہے وہ صرف ون آئیڈ جیک کی طرح سے یک طرفہ ہے اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ احتساب کا نعرے کو انڈرمائن کرنے کے لیے میرے خیال سے کس کے اوپر ذمہ داری اس کی ڈالی جائے یہ ضرور طے کر لینا چاہیے۔ پھر سب سے بڑا چارج یہ تھا جو کہ بالکل ٹھیک تھا کہ اقربا پروری کی انہوں نے بہت، جناب وہ تو کبھی جب اپنے رشتہ داروں کو 35 رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر لگا دیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے لیے اپنے رشتہ دار نہیں اپنے دوست چنے ہیں۔ اس کا جواز مجھ سے پوچھنے کی بجائے میرے خیال سے شہباز گل صاحب جو ہے وہ، میں گل صاحب پہ ٹرانسفر کرتا ہوں، محمل میں آتا ہوں ایک منٹ۔ گل صاحب دیکھیں، جو آپ کے جواب کے بعد جواب الجواب داخل کروایا ہے سلیم بخاری صاحب نے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی وہ تسلیم کیا کہ آپ کی بھی ایک آدمی کے اوپر پوری پارٹی چلتی ہے، جیسے PMLN پیپلز پارٹی، وہ اسی طرح سے ہیں آپ بھی، جیسے PMLN اور پیپلز پارٹی تھی، آپ نے آج ان کے نالج میں اضافہ کیا ہے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں رشتہ دار نہیں تو یہاں پہ وہ دوستوں کو نوازتے ہیں۔ اب یہ ہے چارج شیٹ خان صاحب کے اوپر، تو فرق کیا رہ گیا سر، تبدیلی کہاں پہ آئی؟ کہ تینوں کے جواب دیتا ہوں ون بائی ون، امید ہے آپ موقع دیں گے مجھے۔ پہلی بخاری صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، بہت فرق ہے ہماری پارٹی میں اور ان میں۔ بخاری صاحب، وہ پارٹی ٹوٹ جاتی تھی، وہ تو بڑے تھوڑا سا پریشر آپ بلڈ کرتے تھے تو وہ خاندان سے باہر چلی جاتی تھی پارٹی، کوئی اور اس میں پریشر کبھی جو ہے وہ پیٹریوٹ بن جاتی تھی، کبھی کچھ اور بن جاتا تھا، فوراً بن جاتی تھی، ذرا سا آپ چولہا تیز کرتے تھے تو آدھی سے زیادہ پارٹی چلی جاتی تھی۔ اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے بھی زیادہ پھر ایک شخصیت کے ارد گرد ہے، اگر آپ یہ پوائنٹ پروو کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں، بھرا ہوا نہیں دیکھ رہے۔ آپ جو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی خاندانی جو ہے وہ غلامی نہیں کر رہے، نظریے کی غلامی کر رہے ہیں۔ عمران خان کو نظریے کے طور پہ ہٹا دو، -1 کر دو، آج کر دو، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ عمران خان کو کرپٹ ثابت کر دو، عمران خان ان کی طرح عوام کے پیسے پہ ڈاکہ ڈالے، ان کی طرح ایک نے 21 کیے تھے ٹرپ انگلینڈ کے، دوسرے نے 51 ٹرپ کیے تھے دبئی کے۔ عمران خان یہ کام کرے، میں آج کھڑا ہو جاؤں گا -1 کر کے، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا آ کے دوسری پارٹی کے ساتھ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ مرنے مرانے کے لیے کیوں کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی ٹرائب، کوئی بھی بندہ اپنی عزت پہ، اپنی بات پہ، اپنے وعدے پہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اصول کی بات ہوتی ہے۔ میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو دکھائیے کہ عمران خان نے فلاں کرپشن کر دی ہے، عمران خان لندن بیٹھے رہتے ہیں، عمران خان کا ذہنی توازن خراب ہے اور انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ جمع کروایا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ کی عدالت میں۔ آپ نے تو بخاری صاحب ان کو بھگت لیا، آپ نے تو بخاری صاحب ان کو برداشت کر لیا۔ تو عمران خان جو دماغی طور پہ بھی ٹھیک ہے، جس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں جمع گئی، عمران خان جو کرپشن بھی نہیں کرتا، عمران خان جو لتھڑا ہوا نہیں ہے لوٹ مار میں، چوری میں، 10% میں، جس کے بارے میں باہر کی اخباروں میں عزت کے کلمات چھپتے، نہ کہ یہ کہ 10% ہے اور انگلیاں گن لو۔
عمران خان جب یونائٹڈ نیشن میں بولتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے. عمران خان جب کسی کو کہتا ہے کہ وہ عمران خان کو پتا ہے کہ کون سے لفظ استعمال کرنے ہیں تو ویسٹرن میڈیا ہمیں پاکستان کو عزت دے گا. عمران خان کی جو سپیچ ہوتی ہے اس میں سے لفظ اٹھا کے نیو یارک ٹائم ہیڈ لائنز لگاتا ہے. تو عمران خان کا کیا مقابلہ ان لوگوں سے آپ کر رہے ہیں؟ -1. تو ہم -1 کرنے کو تیار ہیں. جو چیز آپ پروو کرنا چاہ رہے ہو وہ بالکل آپ غلط لائن پہ ہے. اگر آپ وہ چیزیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھی جو ہیں خان صاحب کے ساتھی اچھے نہیں لگتے نا ان کو, وہ وہی لوگ ہیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. وہ میں جواب دے دیتا ہوں. تو اگر تو عمران خان صاحب ان کی طرح کرپٹ ہوتے تو ادھر بھی پیٹریاٹ بن جاتا, ادھر بھی بہت سارے دھڑے بن جاتے, ادھر بھی 2 منٹ میں ادھر ہو جاتی. ادھر اس لیے نہیں بن سکتی کہ عمران خان کھڑا ہے سینہ ٹھوک کے اپنی ایمانداری کے ساتھ. صرف اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ سارے گل صاحب رکے ایک سیکنڈ, گل صاحب ایک سیکنڈ رکے. اگلی بات یہ, اب مجھے اگلی بات یہ کہ انہوں نے رشتہ دار لائے تھے, انہوں نے دوست. میں عمران خان صاحب کا دوست ہوں؟ میں تو ان کا دوست نہیں ہوں. اس کے علاوہ اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کے دوست تھے, ان کو وہ لائے تھے پارٹی میں. آج وہ ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں پارٹی کے اندر. آپ دوسرے باقی تمام عہدوں پہ دیکھ لیں, لوگ اپنی کمپٹنس پہ آئے بیٹھے. آپ کو پسند نہیں وہ ایک الگ بات ہے. رشتہ داری میں اور دوستی میں فرق ہوتا ہے. میں اگر مال بناؤں گا تو اپنے گھر لے کے جاؤں گا, خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالوں گا. اگر رشتہ دار ہوتا تو ایک ہی اکاؤنٹ میں جاتا, جہاں داماد ڈالتا تھا, بیٹا ڈالتا تھا سارے. باقی تو آپ کو برداشت تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے میڈیا میں لفافے لیے ہوئے ہیں, ہم ان کو بھی برداشت کرتے ہیں. کیا ان کے یار ایک منٹ گل صاحب دیکھیں اخلاقی جرات پیدا کریں. ایک منٹ اس طرف نہ آ جایا کریں نا, اخلاقی جرات پیدا کریں. ایک لسٹ ایشو کرتے ہیں اور جس نے لفافہ لیا اس کی لسٹ تو جاری کر دیں. سب کچھ سامنے ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سر جی, سب کچھ سامنے. مجھے آپ ایک لسٹ تو جاری کریں نا. جی بخاری صاحب پوائنٹ دیں. وہ سب نے میں کیوں لسٹ جاری کروں؟ لسٹ خدا نے جاری کی ہوئی ہے, ان کی شکلوں پہ لاتے ہیں. یار ٹھہر جاؤ, گل صاحب کی ہو گیا. جی بخاری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے, دو باتیں مجھے عرض کر لینے دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمال ہے شہباز گل صاحب کا کہ جو ان سے کوئی سوال پوچھ لے پھر یہ اس کو پارٹی بنا کے چھوڑتے ہیں. خدا کے واسطے یہ روش ترک کیجیے, آپ کا نقصان ہو رہا ہے اس سے. یہ مت کیا کریں کہ آپ مجھے ایڈریس کر رہے ہیں جیسے میں نے یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں. آپ سے سوال پوچھے ہیں, آپ اس کا جواب نہیں, آپ نے لفافہ تک لے رہے ہیں. آپ لوگ دشمن ہیں عمران خان کے, آپ عمران خان سے دشمنی کر رہے ہیں. آپ عمران خان سے دشمنی کر رہے ہیں, اس کے دشمنوں میں اضافہ کر رہے ہیں. پہلے آرام سے میری بات سنیے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. آپ کو خدا نہ خواستہ میں یہاں پہ کسی کو کہنے بھی نہیں دوں گا, اور آپ کو کہہ نہیں سکتا. گزارش یہ ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, ہم کسی کے ایجنڈے پر نہیں, ہم تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں اس پہ. ہماری ریپوٹیشن کا اگر شہباز گل صاحب کو باہر ہونے کی وجہ سے نہیں پتا ہے تو وہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے, ان کا کمال تو نہیں ہے. یہ اس طرح کی لڑائیاں لڑ کے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نوکری پکی ہو رہی ہے تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. سر آپ سے دو پوائنٹس بتانا چاہ رہے تھے. نام صاحب کوئی دو نقطے جو آپ نے لکھے تھے. غلط لائن پہ جا رہے ہیں, اب آپ مجھے ذاتی کامنٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں غلط لائن پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے مجبور کیا غلط لائن پہ جانے پہ. آپ نے مجھے مجبور کیا غلط لائن پہ جانے پہ. نہیں بخاری صاحب ادھار دیکھیں, ادھار میں بھی نہیں چھوڑتا. جی ادھار تو میں نے بھی کبھی نہیں چھوڑا. آپ اپنی کنکلوسیو میں نے ذرا سا آئینہ. ناظرین, آپ نے دیکھا یہ پروگرام صحیح کون ہے غلط, آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. نقیب راجہ, UK1 نیوز, لندن.